اللہ من قرأ الفاتحہ. اگر زحمت نہ سمجھے تو پیچھے والے تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائے تاکہ زحمت نہ ہو تقریر کے درمیان پیچھے آنے والوں کے لیے. اگر آپ زحمت فرمائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے بھی تقریر میں خلل نہیں آئے گا. تھوڑا تھوڑا سا پیچھے والے قریب آتے رہے کہ جتنی خالی جگہ ہیں یا بائیں جانب کرنی یہ بھی کرتی چلی جائیں گی. تھوڑا سا آپ نزدیک آئیے. صلوات میں جل کے پڑھیے محمد وآل محمد. جناب مراتب علی بخاری صاحب کی مختر سید اشرف البخاری علیل ہے. دعا فرمائیے مالک کائنات اس ذکر کے صدقے میں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. ان کی صحت و سلامتی تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، اور جو افراد آپ کی محافظت پہ معمور ہیں، جو آپ کے منتظمین ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، میری والدہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات ہدیہ کریں محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يهدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات ہدیہ کریں. اگر تھکن کا شکار نہیں ہوئی تو ایسی صلوات پڑھیں جو آواز بلند ہو محمد والے محمد. عزیزان گرامی نصیحت، دوسری محرم الحرام کی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. سورہ قدر کے ذیل میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ رہا، ظاہر ہے ہمارے خطے کی تہذیب ہے
کہ پہلی مجلس میں آپ کو مجلس میں آنے کا سبب بتایا جاتا ہے، متوجہ ہے؟ سب سے پہلے اپنی کما حق ادا نہ کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے یہ ہدیہ کیا کہ جتنے خطبہ بھی آج ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں یہ جناب زینب کا نہیں، ان کے فقط ایک فقرے کا فیض ہے۔ میرا مادہ ہے تھوڑا سا اپنے شعور کو بیدار رکھیے گا، اس لیے کہ میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مجھے مضمون کو روکنا نہیں ہے، مضمون کو آگے بڑھانا۔ دوسری بات جو نہایت اہم ہے اور اسے یاد رکھیے گا، میں نے ایک وعدہ بھی کیا انشاءاللہ عاشور کے روز اس فکر کی تشریح آپ کی خدمت میں ہدیہ بھی کروں گا کہ فرش عزا پر آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے وصیت رسول کو بھلایا نہیں۔ بھائی سلامت رہے آپ، یہ جتنے جوان میرے ساتھ بول رہے ہیں مولا انہیں آباد و شاد رکھے، ہم نے وصیت رسول کو نہیں بھلایا۔ اللہ کے نبی نے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے درمیان ثقلین کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت میرے اہل بیت ہے۔ تو ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، ایک کتاب ہے ایک محافظ کتاب ہے۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی اور ظاہر سی بات ہے کہ اب موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، اور اگر آپ کے حافظے میں محفوظ ہو، یقیناً علی والوں کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا علی والوں کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا، ہم مر تو سکتے ہیں مگر غدیر کو بھلا نہیں سکتے۔ بیدار ہے انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ مجھے بھی آپ کی خدمت کرتے ہوئے کوئی تعامل نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو۔ آپ بھی میرے ساتھ آہستہ آہستہ شعور کی منزلیں طے کریں گے، ایک موضوع کی طرف بڑھنا ہے، اور وہ موضوع آپ کی خدمت میں کل تھوڑا سا تعارف اس موضوع کا میں نے کرایا، اور وہ موضوع کیا تھا؟ کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، اور وہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، کل کے سوال سے میں اب گفتگو کو روکوں گا نہیں بلکہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہم نے اسے بولیے گا بھائی، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ تو لاریب نے نازل کیا، لاریب کتاب کو بھیجا، لاریب نبی کے سینے پر آئی، ساتھ دیجیے گا، لاریب نبی کے سینے پر آئی۔ تو اب جو بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اب جو بھی محافظین کتاب ہوں گے، جب بھیجنے والا پاک ہے، آنے والی کتاب پاک ہے، جس کے سینے پر آئی وہ نبی پاک ہے، تو آپ بچانے والا بھی کوئی پاک ہی ہوگا۔ بچانے والا بھی کوئی پاک ہی ہوگا۔ اب فکر آپ کے حوالے سوال میں نے قائم کیا، پڑھا لکھا مجموعہ ہے، پڑھی لکھی بات کروں گا، پڑھے لکھے شہر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں نے ایک تفسیر کے دامن سے ایک مسئلے کو نکال کر آپ کے سامنے آیا کر دیا، اس لیے کہ میں یہ اپنی کامیابی سمجھتا ہوں اگر قرآن کی کسی بات کی وضاحت ہو جائے، اور یقیناً میری نگاہ میں یہ جو بانیان مجلس کا فرش عزا بچھانا ہے، یہ ان کی بھی خوشبختی ہوگی کہ یہاں سے عرفان قرآن کو پیش کیا جائے۔ توجہ، یہاں پر قرآن کے عرفان کا رزق دیا جائے، قرآن کی آیتوں کو سمجھایا جائے، اس کے مفاہیم کی وضاحت کی جائے۔ پہلا سوال جو میں نے کل قائم کیا تھا مجھے جواب دینا ہے، اب ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے آج تمہید نہیں باندھی ہے، میں آج آپ کو جگانا نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کریں گے انشاءاللہ جب یہ موضوع بڑھتا جائے گا۔ ہم نے اسے بولیے گا شب قدر میں بھیجا۔ کل میں نے سورہ دخان کی آیت پڑھی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے مبارک رات میں بھیجا۔ کل نتیجہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، جو شب قدر ہے وہی مبارک رات ہے۔
توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی جب میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا نا کہ شب قدر ہے کیا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لفظ مبارک کا مفہوم کیا ہے۔ جو شب قدر ہے وہی مبارک رات ہے، جو مبارک رات ہے وہی شب قدر ہے۔ لیکن سوال تو قائم ہوتا ہے نا، پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں بھیجا، ہمیں بتا تو صحیح کہ قرآن ایک رات میں آیا یا 23 برس کے عرصے میں آیا؟ توجہ ہے، قرآن ایک رات میں آیا یا 23 برس کے عرصے میں آیا؟ اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی علمی بات ہے نا تو یہ آپ کے سینوں میں جگہ بنائے، قرآن ایک رات میں آیا یا 23 برس کے عرصے میں آیا؟ پڑھیو ان تمام مفسرین کو پڑھیے قرآن کی تفسیر پڑھنے سے پہلے جنہوں نے بتایا ہے کہ تفسیر کا قاعدہ کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جنہوں نے بتایا کہ تفسیر کا قاعدہ کیا ہے، تفسیر کا فن آتا کیسے ہے، تفسیر کی کیسے جاتی ہے۔ کسی بھی عالم کی، توجہ جملے کی گہرائی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، کسی بھی عالم کی کسی بھی مسلک سے تعلق ہو اس کی تفسیر اٹھائیے تو سب سے پہلے آیت میں شان نزول کو دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت اتری کہاں۔ بھائی قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے مفسر یہ بتاتا ہے کہ یہ آیت اتری کہاں۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ خاموش رہ جائیں گے، اچھا چلیے اس کو بھی چھوڑے دیتے ہیں، تفسیر کی بات بھی چھوڑے دیتے ہیں، قرآن کبھی کھول کے پڑھے، تاج کمپنی کا تو قرآن ہے نا۔ ارے اب تو بولیے میرے ساتھ، تاج کمپنی کا قرآن ہے، صفحات کو کھول کے دیکھیں، کسی بھی سورے کے شروع میں لکھا ہوتا ہے یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں اب میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں نے 2 سال بڑی محنت کی ہے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے تھوڑی سی علمی سطح کو بلند کروں اور کوئی بات میں اب آپ پر اعتماد کرتا ہوں، اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آج کی مجلس میں جواب ملے، پہلے سوال آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے تاکہ جواب کا لطف آئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پھر سے سوال سوچیے، تاج کمپنی کا قرآن کھولیں گے تو کیا ملے گا؟ سورے کی ابتدا میں یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے۔ بھائیو کسی بھی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھو کہ مکی کون سا سورہ ہوتا ہے، اسلامیات کی کلاس میں جواب دیتا ہے مس وہ سورہ مکی ہے جو مکے میں آیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں خود جواب نہیں دے رہا، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایسا ہے ریاست بھائی، بھائی وہ جواب دیتا ہے یا نہیں؟ اسلامیات کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کون سا سورہ مکی ہے کون سا مدنی ہے، یہی بتاتے ہیں نا کہ جو مکے میں آیا وہ مکی ہے، جو مدینے میں آیا وہ مدنی ہے۔ اللہ اکبر، تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اگر مکے میں آیا تو مکی ہوا، مدینے میں آیا مدنی ہوا، لیکن مکی اور مدنی صورتوں نے مل کے بتایا کہ قرآن ایک رات میں نہیں آیا، 23 برس کے عرصے میں آیا۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ نزول قرآن کے حوالے سے بحث کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں اگر کہیں پہ بھی بات کا سرا رہ گیا تو پوری گفتگو ضائع ہو جائے گی۔ میں آپ کی سماعتوں پر یقین کرتا ہوا آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں نزول قرآن کے حوالے سے۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تو اچھا اب اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ بات بھی سچی تھی۔ مفسرین نے بلکہ چھوڑیے، قرآن کے آغاز میں لکھا یہ مکی ہے یہ مدنی ہے۔ بولیے میں میرے ساتھ، بات سچی ہے یا نہیں؟ تو کوئی آیت تو مکے میں آئی ہوگی تو مکی بنی، کوئی آیت مدینے میں آئی ہوگی تو مدنی بنی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب چلیے اب آپ اگر خاموش رہنے کی قسم کھائیے تو فکر آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ فقط میرے رسول کی عزت ہے کہ جہاں میرا نبی ہوا آیتیں وہیں آئی۔ سلامت رہے جو اس جملے کو پہنچا ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہ فقط میرے نبی کی عزت ہے، اوج ہے، رفعت ہے، بلندی ہے کہ میرا نبی جہاں موجود تھا آیتیں بھی وہی آئیں گی، جہاں نبی ہوگا سورہ بھی وہی آئے گا، جہاں نبی ہوگا رکوع بھی وہی آئے گا۔ نبی گھر میں تو آیتیں گھر میں آئیں گی، نبی سفر میں تو آیتیں سفر میں آئیں گی، نبی محراب میں تو آیتیں محراب میں آئیں گی، نبی ممبر پہ آئیں گے تو آیت ممبر پہ آئے گی، نبی سجدے میں ہوں گے آیت سجدے میں آئے گی، نبی خوشی پہ ہوں گے آیت خوشی پہ آئے گی، نبی تری پہ ہوں گے آیت تری پہ آئے گی، نبی میدان میں ہوں گے آیت میدان میں آئے
آئے گی، نبی چادر میں آئیں گے، آیت چادر میں آئیں گے۔ خدا کی قسم آپ نے تھکن اتار دی، اب آپ کا حق بن رہا ہے کہ بات اس سے آگے بڑھ کر کی جائے۔ جملہ کہہ دوں، کوئی نوجوان اٹھ کر کہے کہ صاحب اس میں کون سی بات ہوئی، لوگ تو یہی سمجھیں گے نا۔ میں نے کہا یہ فقط میرے نبی کا مرتبہ ہے کہ نبی آیتوں کی تلاش میں نہیں جائے گا۔ شاباش شاباش، والله ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ نبی آیتوں کی تلاش میں نہیں جائے گا، آیت نبی کی تلاش میں آئے گی۔ مجھ سے دلیل لے لو، آپ کہیں گے کہ اس میں کون سی بات ہوئی، اگر نہیں یاد تو میں تمہیں یاد دلائی دیتا ہوں۔ کتنا بڑا نبی ہے موسیٰ، قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ اللہ نے موسیٰ کا کیا۔ اولو العزم نبی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، تو اللہ نے کہا موسیٰ کتاب چاہیے، توریت چاہیے تو گھر میں نہیں بھیجوں گا، اگر کتاب چاہیے طور پہ آنا پڑے گا۔ توریت چاہیے تو پھر تمہیں گھر بیٹھے نہیں ملے گی۔ قرآن کی آیت آئی، آیت پڑھوں، مولا آپ لوگوں کو بیدار رکھے۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، خصوصاً مفاتیح الجنان میں جا کر شیخ عباس قمی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، دعاؤں کی کتاب، اس میں کبھی اعمال اٹھائیے گا، اعمال ذی الحجہ، تو پہلی شب سے لے کر 9ویں شب تک کی جو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت پڑھنے کا کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حاجیوں کے ثواب میں شریک ہو جاؤ تو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس میں ہر رکعت میں ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ آیت آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ موسیٰ ہم تمہیں توریت دیں گے لیکن 30 راتوں کے لیے تمہیں طور پر آنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے کہا کیا، جب ہم نے 30 راتوں کا کہا لیکن ہم نے 10 راتوں کو بڑھا دیا۔ 30 اور 10 کو ملائیے کتنی راتیں بنی؟ بولیے بولے 40 راتیں بنی۔ کہا ہم نے موسیٰ کو 40 روز تک طور کی پہاڑی پہ رکھا۔ موسیٰ کتاب چاہیے تو 40 روز کے لیے امت میں نہیں رہو، ہمارے پاس طور کی پہاڑی پہ آؤ، لیکن یاد رکھنا موسیٰ تنہا آنا۔ مولا آواز رکھے، کہا تنہا آنا۔ موسیٰ تنہا طور کی پہاڑی پہ گئے لیکن امت کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے۔ ہاتھوں کو جوڑو، اے نبی اللہ موسیٰ مجھے اتنا بتاؤ، 40 راتوں کی تو بات ہے، 40 راتوں کے لیے ہارون کو اپنا نائب کیوں بنایا؟ جواب آئے گا خاموش، نبی خالی تنہا نہیں جاتا، اپنا وسیع بنا کے جاتا ہے۔ یہی پوچھ رہا ہوں، جب موسیٰ 40 راتوں کے لیے امت کو تنہا نہیں چھوڑتا تو محمد قیامت تک کے لیے علی کے بغیر امت کو روٹی کھا کے آیا کرو، مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر نعرہ حیدری۔ کتنی راتوں کے لیے بلایا؟ 40 راتوں کے لیے بھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔
تو بتاؤ اللہ کا سب سے بڑا نبی قیامت تک کیسے تنہا چھوڑ کے جائے گا؟ اچھا ایک فقرہ اور کہہ دوں، نزول قرآن کے حوالے سے ہے، لیکن اگر اسی طریقے سے سن رہے ہیں تو یہ فقرہ بھی اب مجھ سے کنجوسی نہیں ہوگی، یہ جملہ بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی یہ منبر بخیلوں کا نہیں ہے، کریم ابن کریم کا منبر ہے، یہاں سے کوئی بخل نہیں ہوگا، کوئی بات روک نہیں سکتا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے نا تو ہم سب نے سنا کہ نازل ہوئی کتاب، لیکن جانتے ہیں، پوچھئے گا کہ یہ کتاب آئی کیسے؟ یہ کتاب آئی لکھی ہوئی لوحوں کی شکل میں، نہیں معلوم میرے ساتھ ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کی قیمت اگر دے دیں گے تو مجھے لطف آ جائے گا۔ موسیٰ پر جو کتاب آئی کیسے آئی؟ لکھی ہوئی لوحوں کی شکل میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اور رسول کے پاس اوپر جو کتاب آئی وہ لکھی ہوئی نہیں آئی، سینے پر آئی۔ سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ پھر سے سنیں، تسلی سے سنیں تاکہ فکر آپ کے حوالے کروں۔ سنیں، یہ پیچھے تک بیٹھا ہوا بیدار مجمع اس جملے کو محفوظ کر لے۔ موسیٰ پر جو کتاب آئی لکھی ہوئی لوحوں کی شکل میں آئی، جو لکھی ہوئی آئی تھی وہ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔ ارے میں نے تو جملہ کہہ دیا، کہاں بیٹھے ہیں عظمت قرآن کے ماننے والے، کہاں بیٹھے ہیں قرآن کی عظمت پر یقین کرنے والے؟ میں نے آپ کو جملہ کہہ دیا، قرآن میں کبھی تحریف نہ ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ جو لکھی ہوئی آئی تھی وہ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی، مگر یاد رکھنا قرآن آیا محمد کے سینے پر۔ اب کسی کی محمد کے سینے تک رسائی ہو تو قرآن تک پہنچے۔ اب کسی کی رسائی ہو قلب مصطفیٰ تک، میں فکرہ کہہ دیتا ہوں اس سے بڑا، کسی کی رسائی ہو قلب مصطفیٰ تک تب وہ قرآن کے اوپر ہاتھ ڈالے نا۔ جس کی رسائی ہے پائے مصطفیٰ تک ہے، میں نے تو ایک جملہ کہہ دیا، جس کسی کی بھی رسائی ہے نا وہ قلب مصطفیٰ تک نہیں، پائے مصطفیٰ تک ہے۔ ارے میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگلا فکرہ اگر اسی طریقے سے سنیں گے تو پھر یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کسی کی بھی رسائی ہے پائے مصطفیٰ تک ہے۔ پھر سے سنو، ذرا جاگ کر سننا تاکہ اگلا فکرہ آپ کے حوالے کروں۔ جس کسی کی بھی رسائی ہے محمد کے قدموں تک ہے، مگر میں نے فقط ایک گھرانہ دیکھا، باپ کو دیکھا تو دوش پہ سوار، بچوں کو دیکھا تو کانوں پہ سوار۔ چلے ایک اور فکرہ کہہ دیتا ہوں، اور آپ نے مجبور کیا اس بات کو تھوڑا سا اور، اجازت ہے؟ میں ساتھ ساتھ آج گھڑی بھی لکھ رہا ہوں، توجہ ہے؟ ضروری نہیں کہ تقریر صرف چہرے دیکھ کر کی جائے، دھیان میں 12 کا عدد رکھنا پڑتا ہے۔ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ چلے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، میں نے کہاں سے بات کروں تھوڑا وہ بات ذہن میں رہے۔ ہم نے اسے کس میں بھیجا؟ سارے بولے میرے ساتھ، لیلۃ القدر میں بھیجا۔ سوال تھا کہ ایک رات میں قرآن آیا یا 23 برس کے عرصے میں آیا؟ وہیں پر میں نے ایک فقرہ کہا کہ کچھ سورے مکی ہیں، کچھ سورے سب مانتے ہیں یا نہیں، کچھ سورے مکی ہیں، کچھ سورے مدنی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اگر میرا نبی مکے میں ہے
بولے نا موسیٰ تو کوہ طور پہ گئے نا کتاب لینے کے لیے، لیکن یہ میرے نبی کا فیض ہے، یہ میرے نبی کا اوج ہے، یہ میرے نبی کی عزت ہے کہ نبی کچھ لینے جاتا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرا نبی کچھ لینے نہیں جاتا۔ دین آئے گا جہاں میرا نبی ہوگا وہی دین آئے گا، وہی احکام آئیں گے، وہی کتاب آئے گی، وہی سورے آئیں گے، وہی آیتیں آئیں گے، وہی اوامر آئیں گے، وہی نواہی آئیں گے، وہی عقیدہ آئے گا، وہی شریعت آئے گی، وہی طریقت آئے گی۔ جہاں میرا نبی ہوگا وہیں پر احکام نازل ہوں گے۔ میرا نبی کہیں جائے گا نہیں۔ پوری تاریخ میں نے نبی کو کچھ لینے کے لیے جاتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے 3 چیزوں کے۔ سلامت رہے آباد رہے۔ پوری تاریخ میں میرا نبی کچھ لینے نہیں گیا سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی چیز سنو گے تو قیامت تک یاد رکھنا اس بات کو، میرا نبی نہ آیتیں لینے گیا نہ سورہ لینے گیا۔ اللہ نے کہا حبیب تجھے کچھ لینے کے لیے نہیں آنا، لیکن یاد رکھ اگر خدیجہ چاہیے دروازے پر بارات لے کر آنا پڑے۔ اگر ایسی صلوات پڑھیں گے تو حوصلہ کیسے ملے گا؟ بلند پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے ایک فقرہ کہہ دیا، نبی کچھ لینے نہیں گئے سوائے 3 چیزوں کے۔ میں نے تاریخ میں 3 چیزیں لینے کے لیے نبی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلی چیز حبیب خدیجہ کے سیاحت کرنا ہے تو خدیجہ کے گھر بارات لے کر آنا پڑے گا۔ فکرہ کہوں مولا بابا دو شرف شاد رکھے، کائنات انسانیت کا شہزادہ دولہا بن کر سر پہ سہرا سجائے۔ بھائی میں تو اپنی تہذیب میں پڑھوں گا، مولا بابا دو شاد رکھے، میں تو اپنی تہذیب میں پڑھوں گا۔ آئے کہاں؟ بولیے بی بی کے دروازے پر۔ لیکن ایک بات جانتے ہو کہ پیغام حق رسول نے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ پہنچ گئے میرے جملے تک، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس جملے تک بچے بھی پہنچے اور انہیں یہ فکرہ یاد رہے۔ جانتے ہو پیغام حق رسول نے نہیں بھیجا، پیغام حق کس نے بھیجا؟ شہزادی نے، ملکۃ العرب نے۔ یہاں پر بیٹھے اتنے افراد بیٹھے، مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ جب کبھی توجہ چاہ رہا ہوں کسی کا حق قبول کرنا ہو، توجہ چاہ رہا ہوں جب کبھی رشتہ کرایا جاتا ہے پیغام کس کی طرف سے آتا ہے؟ بولیے لڑکے والوں کی طرف سے آتا ہے نا، مگر یہاں پر لڑکے والوں نے پیغام نہیں بھیجا۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، سلامت رہنا، آباد رہنا۔ یہاں پر کس نے بھیجا؟ بھائی اگر تھک گئے تو چھوڑ دو۔ کس نے بھیجا پیغام؟ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام آیا۔ میں پوچھنا لوں اے ملکۃ العرب، اے مادر حسنین کی ماں، اور فکر کرو اے مصدر نجابت، اے مرکز سیادت، اے مادر عصمت، اے ام المعصومین، اے ملکۃ العرب، اے عرب کی شہزادی، یہ آپ ہی نے کیوں پیغام بھیجا؟ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، عرب کی شہزادی تھی۔ اس فکرے کو یاد رکھ لینا کون تھی ہے؟ پیچھے تک بیٹھنے والوں بتاؤ کون تھی؟ ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی جس کے خزانوں کی چابیاں فقط اونٹوں پہ پار ہوتی ہو۔ سوچو وہ کتنی دولت مند، کتنی ثروت مند خاتون تھی۔ تو یہی تو بتانا چاہا، سنو اگر پیغام آتا رسول کی طرف سے تو کل کو آنے والا بدنیت مورخ یہ لکھ دیتا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد نے دولت کے لیے نکاح کیا۔ سلامت رہے، یاد رکھو میں اپنے نبی کو الزام سے بچانے کے لیے اس لیے پیغام بھیج رہی ہوں کہ میری نگاہوں میں آبروئے
رسالت کی اہمیت ہے. ماشاء اللہ. میں اس سے بڑھ کے کیا کرتا ہوں؟ میں اس سے بڑھ کے جملہ کہتا ہوں. اگر بیداری ہے نا تو میں اس سے بڑھ کے جملہ کہتا ہوں. اچھا پیغام کس کی طرف سے آیا؟ لڑکی والوں کی طرف سے. پیغام کس نے بھیجا؟ جناب خدیجہ نے. کیا دیکھ کر بھیجا؟ علامات نبوت کو دیکھا. مجھے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں نا. میں سرا کو بھیجا تھا نا ساتھ میں. ساری خبریں پہنچی، خود بھی دیکھ رہے ہیں یہ کون سا جوان ہے کہ بادل سایہ کر رہا ہے. سلامت رہے آباد رہے. یہ کیسا جوان ہے کہ جو جہاں جاتا ہے درخت جھکتے چلے جاتے ہیں. ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. پوچھا غلام سے کہ کون ہے؟ سب واقعہ ذہن میں میں دہرانا نہیں چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیدار رہیں. تو خدیجہ نے کیا کیا؟ پیغام آپ خود بھیجا. کوئی بدنیت سے بدنیت میرا رسول دشمن مورخ بھی نہیں لکھ سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں. بلکہ سب نے یہ لکھا کہ جناب خدیجہ نے علامات نبوت دیکھ کر، جملہ کہہ رہا ہوں، خاندانی شرافت دیکھ کر، حسب دیکھ کر، نسب دیکھ کر، اللہ اکبر، پیغام بھیجا. اچھا چلیے اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ احسان ہوا یا نہیں؟ ملیکۃ العرب نے خود پیغام آپ بھیجا. میری جان قربان سیدہ کی والدہ پر. میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اس فکرے کے لیے بیدار کر رہا ہوں. میری جان قربان، لیکن ایک فکرہ تو کہوں گا نا. یہ احسان ہوا خدیجہ کا یا نہیں؟ وہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے نا. اس کی نگاہوں میں تو آگے اچھا خدیجہ تمہاری نگاہوں میں یہ ہے کہ آبرو رسالت بچی رہے. سلامت رہیے. تمہاری نگاہوں میں یہ ہے کہ آبرو رسالت بچی رہے. آپ نے کبھی مسند اکبر نکاح ہوتے ہوئے تو دیکھا ہوگا. بولیے دیکھے ہیں نکاح ہوتے ہوئے؟ تو رات میں آپ کا تو ہو چکا تھا، آپ تو بتائیں گے ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں؟ اچھا کیا ہوتا کیا ہے؟ بس آپ دو علماء بیٹھتے ہیں. توجہ. اچھا ہوتا کیا ہے؟ لڑکی والا کہتا ہے انکحت وزوجت. ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ. میں نے لڑکی کو عقد میں دیا، میں نے لڑکی کو نکاح میں دیا، میں نے لڑکی کو زواج میں دیا. عقد میں دیتا ہے لڑکی والا. عقد میں دیتا ہے لڑکی والا، قبول کرتا ہے لڑکے والا. اللہ اکبر. میں نے تو فکرہ کہہ دیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس سفلے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. لڑکی والا کہتا ہے انکحت وزوجت موکلتی. میں اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کے زواج میں دیتا ہوں. لڑکی والا نکاح میں دیتا ہے. لڑکے والا کہتا ہے قبلت النکاح والتزویج. میں نے لڑکے کا نکاح قبول بھی کیا آپ کی موکلہ سے، میں نے زواج کو قبول بھی کیا. ہمیشہ پہل کرتا ہے لڑکی والا، جواب دیتا ہے لڑکے والا. ادھر پہل کی تھی خدیجہ نے. اللہ نے کہا اچھا تو نے آبرو رسالت بچائی ہے تو اب تیرے احسان کا بدلہ ایسا دیں گے قیامت تک شریعت محمد کی ہوگی، سنت خدیجہ کی ہوگی. ماشاءاللہ آپ لوگ سلامت رہیے. جیسے سن رہے ہیں قیامت تک شریعت بولیے محمد کی ہے، سنت. خاموش ہو گئے آپ اس فکرے پر. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ام المومنین کا تذکرہ، ام المعصومین کا تذکرہ، مصدر نجابت، مرکز سیادت، ملیکۃ العرب. ایک فکرہ اور کہہ دوں، آپ بیدار ہیں میں جملہ کہہ دیتا ہوں. چلیے اس جملے کو بھی محفوظ رکھیے کہ نکاح کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں. جب آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس، میرا سوال ہے
تمام مورخوں سے مجھے بتاؤ کہ اس وقت میرے نبی کا نکاح پڑھایا کس نے؟ سلامت رہیے بھائی، خدیجہ کے دروازے پر آئے ہیں نا اور نکاح ہونا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کا نکاح خوان کون تھا؟ اب آپ اس جملے پر خاموش ہو گئے، اب میں کیسے بولوں؟ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو ایک فقرہ سن لیجئے۔ دیکھیے، پوری زندگی میں اگر کسی کا مسلک معلوم ہوتا نہ ہوتا ہو، اگر پہچاننا ہو یہ کس نظریے کا ہے، کس عقیدے کا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، کسی بھی موقع پر معلوم نہ ہوتا، نہ اسکول میں معلوم ہوا، نہ کالج میں معلوم ہوا، نہ یونیورسٹی میں معلوم ہوا، نہ آفس میں معلوم ہوا، نہ کاروبار میں معلوم ہوا، نہ بازار میں معلوم ہوا، نہ گھر میں معلوم ہوا، نہ کھیلتے ہوئے معلوم ہوا، تو دو ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ میرے بھائیوں جاگنا، دو موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین کیا ہے، یا یہ دیکھو کہ نکاح کس نے پڑھایا، یا یہ دیکھو جنازہ کس نے پڑھایا۔ بلند سے بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا دیکھو نکاح کس سے پڑھایا، یا یہ دیکھو جاگ رہے ہیں، یا یہ دیکھو جنازہ کس نے پڑھایا۔ ختم کر رہا ہوں لیکن فقرہ سننا۔ آئے نکاح کے لیے، ایک مرتبہ مسند عقد پہ ابو طالب جلوہ فکن ہوئے۔ بولے نا میرے ساتھ، مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، اس سے پاکیزہ نکاح تو کوئی نہیں نا۔ بولے نا اس سے پاکیزہ نکاح کوئی ہے یا نہیں؟ بولو میرے رسول کا نکاح ہے، اور رسول نے فخر کرتے ہوئے کہا تھا میں آدم سے لے کر مجھ تک، مجھ سے لے کے آخر تک ہم سب نکاح سے ہیں۔ کہ میرے نبی نے کہا تھا آدم سے لے کر آج تک ہم سب نکاح سے آئے، آدم سے لے کر اب تک ہم نکاح سے ہیں، ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں۔ تو نبی نے اپنے نکاح پہ فخر کیا۔ جب نبی اپنے نکاح پہ فخر کر رہا ہے تو سوال ہے نا پوچھنے کا، یہ نکاح پڑھایا کس نے؟ سلامت رہے، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ اگر تھک گئے تو میں یہی چھوڑ دوں گا، لیکن پہلا فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ خطبہ پڑھاتے ہی آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذرِ ابراہیم وذریۃ اسماعیل۔ اس خدا کی حمد ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں اور اسماعیل کی نسل میں پیدا کیا۔ پہلا فقرہ اگر یادگار نتیجہ نہ ملے تو پھر فیض ہی کیا ہے اس ممبر کا۔ پہلے پوچھو، لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے، جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی اسلام نہیں آیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی کوئی مسلمان نہیں بنا۔ توجہ، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی احکام نہیں آئے۔ میں جملے کو اور آگے بڑھاتا ہوں، گفتگو کو اگلی منزل میں داخل کرتا ہوں کہ ابھی کوئی بھی آیت نہیں آئی، اللہ اکبر، ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی سورہ فاتحہ نہیں آئی، مگر ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی فاتحہ نہیں آئی، مگر الحمدللہ کہا کس نے؟ ابو طالب نے۔ اللہ نے کہا اچھا ابو طالب، میرے نبی کے نکاح پہ تو نے میرے حمد کی ہے، اگر قیامت تک سورہ فاتحہ کا جز نہ بنا دوں خدا نہ کہنا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ابو طالب نے کہاں سے ابتدا کی؟ فاتحہ میں بعد میں آیا الحمدللہ رب العالمین، اور وہ کتنا بڑا معاہد تھا۔ ایمان
نہیں لائے. پڑھوں ایک فقرہ امام حسن کسی دوسرے مقام پہ وجدتک بعضی بل کلی. کون کس نے کہا؟ امیر المومنین امام حسن. میں تمہیں اپنا جز پاتا ہوں نہیں بلکہ تم میرا جز نہیں میرا کل ہو. سلمان بھائی اب تھک گئے لگ رہا. یہ فکر میں نے یقین سے کہا دیکھیے آپ سب اولاد والے ہیں بولیے کہ سر اچھا یہ جو صاحب اولاد نہیں ہے اس نے وہ تو کسی نہ کسی کی اولاد ہے نا. یہ فکر کہنا ہے دیکھیں بیٹا ہوتا ہے باپ کا جز. کہاں بیٹھے خدا کی قسم بیٹا کون ہوتا ہے؟ باپ کا جز. سنا ہے یا نہیں؟ بولیے. میں تو ایک فکرہ کہہ دیا بیٹا ہوتا ہے باپ کا جز. ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ میری طرف توجہ رکھنا. ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ طالب عقیل جعفر علی. اب جملہ ضائع نہ کرنا. بیٹا ہوتا ہے باپ کا جز. ابو طالب کے 4 بیٹے جس کا ایک بیٹا میں جملہ بدل دیتا ہوں بیٹا ہے باپ کا جز. ابو طالب کے 4 بیٹے جس کا ایک جز کل ایمان ہو. ایمان ہو. اچھا آگے بڑھیں. ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں نا وقت مکمل ہو گیا. اب میں چاہ رہا ہوں 2 جملے اور کہتے ہیں وقت کے اندر بات کو مکمل کروں گا. الحمدللہ الذی جعلنا. اب میں نے تو ایک جملہ کہہ دیا اب آپ کی مرضی ہے پھر کبھی خطبہ کو مکمل کریں گے لیکن کبھی توفیق ملے تو پڑھیے گا. اور اس میں قید نہیں ہے تمام عالم اسلام کے مورخین نے اس خطبے کو نقل کی. مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہو مگر نقل کیا. اس میں کچھ الفاظ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نکاح پڑھایا کیسے. پہلا فقرہ کیا دیکھیں سامنے گھرانہ ہے دولت مند ثروت مند ملکۃ العرب. اگر کسی غریب لڑکے کی کسی بڑے امیر گھرانے میں شادی ہو جائے تو سر اٹھ نہیں رہا ہوتا. سر اٹھ نہیں رہا ہوتا. جو سامنے سے آ گیا قبول کر لیا. مگر خدا کی قسم یہ وہ تھا جو کائنات کی غیرت ہے. یہ کائنات کی غیرت رسول تھا. اور خدا کی قسم ابو طالب بیٹھے کتنا بڑا گھرانہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے رؤساء کے رشتے آ چکے مگر خدیجہ نے کسی کو منہ نہ لگایا. خدیجہ نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا اور خود ابو طالب کے بھتیجے کو پیغام آگ بھیجا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ ابو طالب نے خطبہ پڑھتے ہوئے پہلے بتایا صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ رئیس ہے ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریۃ اسماعیل. سنو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. اس خدا کی حمد ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں اور اسماعیل کی ذریت میں بنایا. اگر جملہ پہنچ جاتا تو آخر سے جواب آتا. بات نہیں پہنچی کہ اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں سارے مسلمان درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ درود ابراہیمی ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ ہے یا نہیں؟ پروردگار محمد و آل محمد پر ویسے درود بھیج جیسے ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا. ابراہیم اور ان کی آل پہ بھیجا. ابو طالب کہہ رہے ہیں ہم ہیں آل ابراہیم. شرم نہیں آتی جو نمازوں کے درود میں شامل ہو اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں.